اوکے، مگر آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی جو آپ کی بالکل متضاد ہے؟ آج کل کی کچھ لڑکیاں بہت منہ پھٹ اور بد زبان ہوتی ہیں، مگر تم جس طرح الفاظ کا چناؤ کرتی ہو، گریٹ۔ وہ ہنس دیا۔ اس نے بڑے طریقے سے اس کی تعریف بھی کر دی تھی اور کومل کی برائی بھی نہیں کی۔ وہ اس کی مدعا سرائی پر ہنس دی۔ کورٹ میں جس طرح کومل نے اسے ایک سینئر جج کے سامنے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، اریب ہل کر رہ گیا۔ حبس بیجا میں رکھنے کا الزام، سخت پابندیوں کا الزام، خاندان سے نہ ملنے دینے کا الزام، دوستیوں پر پابندی کا الزام، اس نے اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے اسے ایک نیچ انسان بنا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور یہ بات اگلے روز ہی ٹی وی پر نشر ہونا شروع ہو چکی تھی، اور وہ فوراً ہی جان گیا تھا اس بات کو میڈیا پر لانے والی بھی وہی تھی۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، جو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں کرے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آستین میں سانپ پال رہا ہوں، وہ تلخ لہجے میں کہتا، اس کی بات سنے بغیر اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا، کیونکہ کچھ بعید نہ تھا کہ میڈیا یہیں اسے روک لے۔ وہ گھر پہنچا تو دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ لاؤنج میں ہی منہا بیٹھی دکھائی دی، خوبصورت انداز میں، بالوں کو کھلا چھوڑے اسٹائلش سا کاٹن کا برانڈڈ جوڑا پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے دیکھ منہا کی آنکھوں میں چمک اتری، مگر وہ چمک اریب دیکھ کر چونکا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اریب اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا، ہیل کی مخصوص آواز پر اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے گردن گھما کر آنے والی کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ تم یہاں نہیں آ سکتی کومل۔ کس منہ سے مجھے ساری دنیا میں ذلیل کر کے تم میرے ہی گھر واپس آ گئی ہو؟ یہ حب سے بیجا بے آزار فضاؤں کی پنچھی تم کس آسمان کو جا کر تلاش کرو؟ سرد موری سے کہتا وہ منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ کومل کے تاثرات بدلے تھے۔ تم خود بھی وکیل ہو، کیا نہیں جانتے عدالتی کارروائی میں یہ سب عام ہوتا ہے؟ وہ جیسے خود کی صفائی پیش کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی بدتمیز اور لالچی عورت۔ وہ اس پر دھاڑا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ روپ نہ صرف منہا بلکہ کومل کے لیے بھی نیا تھا۔ منہا باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی۔ تم اس لائق ہی نہیں تھی کہ تمہیں عزت دی جاتی۔ تمہیں میں نے سر پر بٹھایا تھا، مگر تم جیسی عورتوں کو پیروں کی جوتی بننا پسند ہوتا ہے۔ مردوں کی ہوس بھری نظریں ایک مرد کی عزت اور محبت سے زیادہ پسند آتی ہیں تمہیں۔ تم نے میری محبت اور جذبات کو ظلم اور جبر کا نام دے دیا، مجھے سارے زمانے میں ایک ظالم شوہر ثابت کر دیا۔ دیکھو اریب، شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلایا۔ میں تمہیں اپنی اس وقت ہوش و حواس میں رہتے ہوئے طلاق دیتا ہوں کومل، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تمہیں اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، سمجھی تم؟ وہ اس کی طرف بڑھتا شہادت کی انگلی اٹھائے اس پر چلا رہا تھا۔ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی ذات کو مٹی کر دیا۔ صرف تمہاری محبت میں نے اپنا گھر چھوڑا تاکہ تمہیں ایک مسئلہ نہ ہو، تمہیں ایک سمجھوتا نہ کرنا پڑے۔ 6 سالوں سے تمہاری بے رحم روی برداشت کرتے کرتے بغیرت مرد بنا تمہیں احساس ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تمہیں محبت تو کیا، نکاح جیسی مقدس رشتے کا بھی احساس نہیں تھا۔ میں اس معصوم لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے یہاں لے کر آیا کہ تمہیں احساس ہو جائے۔ جائیداد بچانا تو صرف بہانہ تھا۔ میں چاہتا تھا تم اس کی موجودگی سے پریشان ہو کر اپنا ارادہ بدل لو، مگر نہیں، تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، تمہیں میری محبت سے محبت تھی کومل۔ تمہیں میری توجہ، میرے لاڈ پیار نے بھلا دیا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ وہ چیخ رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پیچھے کھڑی منہا بمشکل اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ نہیں، اب مت کہو، اب کچھ بھی مت کہو۔ اب نہ تمہاری معافی، نہ تمہارا احساس، نہ تمہاری موجودگی میرے درد کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہیں اولاد نہیں چاہیے تھی، میں صبر کرتا رہا۔ میں ایک فیملی اورینٹڈ انسان تھا کومل، جو تم سے وفادار تھا، مگر تم نہ میری محبت کے قابل تھی نہ میری وفا تمہیں پگھلا سکی، اور اب میں خود ہی تمہیں ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وارسی ہاؤس کے در و دیوار تک اس کے دل کا درد محسوس کر رہے تھے۔ کبیر، اس عورت کا وجود، اس سے جڑی رائے، جتنی شے بھی مجھے اس گھر میں نہیں چاہیے۔ کبیر کو وارن کرنے کے انداز میں کہتا وہ پلٹ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کبیر، جو اس وقت سامنے کھڑی اس چڑیل کا منہ نوچ لینا چاہتا تھا، وہ مشکل خود پر قابو پاتے اس کی طرف آیا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں، بے رخی سے کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا میں نے حد پار کر دی؟ اس نے کبھی یوں، آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، سرد موری سے کہتے وہ باہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کو طلاق دے چکے ہیں۔ منہا ایک دم تیزی سے آگے آئی، سرخ انگارہ آنکھیں کومل پر جمی تھی۔ اپنی حد میں رہو، پیسے کے لیے تو تم نے
شوہر نہیں رہا، میرا شوہر ہے وہ، پیسے کے لیے نہیں، صرف ایک کیس کے لیے شادی کی تھی، مگر اب یہ صرف ایک کیس یا معاہدہ نہیں رہا، اس لیے جتنا کر چکی ہیں کافی ہے، مزید انہیں تکلیف دینے کی کوشش بھی کی تو مار مار کر حشر بگاڑ دوں گی تمہارا میں، سرجری کروا کروا کر تھک جاؤ گی، نقوش سیدھے نہیں ہوں گے۔ وہ کسی شیرنی کی مانند دھاڑ رہی تھی، کبیر کا منہ کھلا رہ گیا۔ اور آپ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں اریب نے کیا کہا؟ نکالیں اسے، یہ نہیں مل سکتی اریب سے۔ ہاؤ ڈیئر یو! کومل دانت پیستی اسے تھپڑ رسید کرتی، اس سے قبل ہی اس نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا اور پیچھے دھکا دیا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ دس از ہاؤ آئی ڈیئر! کبیر کو بے حد سکون ملا تھا کیونکہ یہ جرأت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر خم دیتے منہا کو ایک طرف ہونے کا کہا اور خود کومل کی طرف آیا۔ چلیے یہاں سے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے سیکیورٹی کا استعمال کرنا پڑے۔ تم دونوں کو میں دیکھ لوں گی، وہ دھاڑ کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، آپ پلیز اریب کو دے آئیں۔ وہ اسے بول رہی تھی، کبیر نے سر ہلا دیا۔ منہا کی آنکھوں میں اریب کے لیے فکر دیکھ وہ دل ہی دل میں ہوش کھو رہا تھا، کیونکہ اس نے پچھلے 6 سالوں میں اریب کو کبھی بیوی کا پیار پاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھنے کے بعد وہ اس کے سامنے جانے کے خیال سے بھی خوف کھا رہی تھی، مگر دل تھا کہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس کی بہن کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ آئی کیوں نہیں آج؟ آپ ہی آج نہیں آ سکتی، اریب کی طبیعت ٹھیک۔ کیا مطلب؟ اب تم تیمارداری کرو گی؟ شوہر ہے میرا آپ ہی، میرا مطلب 1 مہینے کے لیے تو ہے نا، تو میرا فرض ہے نا۔ اس نے جلدی گھبرا کر وضاحت دی۔ اس کی بیوی کہاں ہے؟ وہ چلی گئی، اسے طلاق دے دی۔ وہ مجھے یہاں اسے جیلس کرنے کے لیے لایا تھا کیونکہ وہ اسے طلاق لینا چاہتی تھی۔ کوئی وجہ تو ہوگی جو وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ آپ ہی ہر مرد غلط نہیں ہوتا، اریب ایک اچھا انسان ہے۔ تم 1 ہفتے میں اس کے گن گا رہی ہو، کہیں تم اس کی طرف اٹریکٹ تو نہیں ہو رہی؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ہی، پلیز سمجھے، آج نہیں آ سکتی، کل آؤں گی، بابا کے سامنے کوئی بہانہ کر دیں۔ وہ تیزی سے کہہ کر فون بند کر گئی، مگر دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو واپس اس کے گھر چھوڑ دو کبیر، اور معاملات بھی دیکھ لینا، کہہ وہ رہا تھا اور بے چین کبیر ہوا۔ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے سر، بھیج دو، اس نے تلخی سے کہہ کر کب ہاتھوں میں لیا۔ کبیر لب بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ نیچے آیا تو وہ وہیں بیٹھی ملی۔ سر کہہ رہے ہیں آپ جا سکتی ہیں۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ اپنے گھر، معاملات طے کر دیے جائیں گے، یعنی رقم۔ مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے اور ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا دل ایک دم اداس ہوا تھا، آنکھیں پریشان نظر آئیں۔ کبیر کا دل ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا۔ اوکے، آپ پھر بات کر لیں ان سے۔ کل کر لوں گی، وہ پریشانی سے کہتی اوپر کی طرف گئی۔ دل چاہا اس کے پاس جائے مگر جا نہ سکی تو اسٹڈی میں چلی آئی۔ نیوز چینلز میں ہر طرف یہی قصے تھے، عورت کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو فوراً سچ مان لیا جاتا ہے، لیکن 100% معاملات میں صرف مرد ہی غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خفگی سے سوچ رہی تھی۔ دنیا میں کومل جیسی ناشکری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کتنا پیارا ہے وہ، شہزادوں جیسا۔ سوچ کر خود ہی شرمندہ ہوئی، مگر دل کی بات تھی، دل کو کون روک سکتا ہے؟ دوسری طرف وہ پلنگ پر کسی بے جان انسان کی طرح لیٹا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے کافی فون کیے گئے مگر وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سو فون کو بند کر دیا۔ آدھی رات کو اچانک ہی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ جو جاگ رہا تھا مگر اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، کسی آہٹ پر چونکتا ہوا اسے اپنی طرف کچھ قدم بڑھتے دکھائی دیے۔ کوئی بہت احتیاط سے چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ہی سائڈ ٹیبل پر پڑی گن اٹھا لی۔ جو ہی کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے اسے دبوچ کر پستول کی نال اس پر جما دی۔ منہا خوف زدہ سی بری طرح چلائی۔ اس نے فوراً گن ہٹا کر نائٹ بلب جلایا تو وہ اس سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ عجیب سا احساس رگ و جا میں پھیلنے لگا۔ دوسری طرف منہا کا دل جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ میں تو صرف دیکھنے آئی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں، وہ آہستہ سے بولی تو اریب نے آہستہ سے منہا کو دور کیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس کے گداز وجود کے احساس کو زائل کرنے کی خاطر آہستگی سے کہا۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، پھر بھی جا سکتی ہو، پلیز۔ پیسے کی بات مت کریں، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا مجھے پیسے چاہیے، وہ جیسے تنک کر بولی مگر لہجہ دھیما ہی تھا۔ تو کیا چاہیے؟ بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی کہا، 1 مہینے بعد چلی جاؤں گی، جو بات ہوئی تھی، وہ کہہ کر اٹھنے لگی اور پھر کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ جسے تمہاری کیئر چاہیے ہو، نہ میں کوئی غم سینے سے لگا کر خود کو سارا دن ساری رات کمرے میں بند رکھوں۔
کل سے میری معمول کی زندگی شروع ہو جائے گی، وہ جیسے اسے باور کروانا چاہ رہا تھا۔ سن کر اچھا لگا، مگر میری بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں، پلانز تھے۔ ابھی مجھے تھوڑے اور ایڈونچر کرنے تھے، بقول آپ کے میری چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشوں کا کیا؟ وہ بول رہی تھی اور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اوکے انجوائے کرو، وہ سر جھٹک کر لیٹ گیا۔ جو خاموشی چھائی یاسیت پھر اسے گھیرنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ ایک بات کہوں؟ بولو۔ آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، کول اور ڈیسنٹ۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ آخری جملہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا، وہ کچھ کہے بغیر اسے فقط سنا رہا تھا۔ سر درد ہے کیا؟ نہیں، ایسے ہی بولتی رہو گی تو ہو جائے گا، عام سے انداز میں کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اف، وہ گہری سانس بھر کے چپ ہوئی۔ تو پھر سناٹا چھا گیا، جانے کب دونوں کی آنکھ لگ گئی اور دونوں گہری نیند میں جا پہنچے۔ وہ صبح وقت سے پہلے اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جو رات کو سوچ کر سوئی تھی صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنائے گی، منہ بنا کر رہ گئی۔ پھر خود کو تسلی دی، شکر کہ نارمل تو ہوا، ورنہ رات کو ڈرا ہی دیا تھا۔ اسے لگا دیوداس بن کر کئی دنوں تک بستر سے نہ اٹھے گا، مگر شاید وہ اریب وارسی کو جانتی نہ تھی۔ خود ناشتہ کرتے وہ تیار ہوئی اور ابھی گھر سے نکل کر گاڑی میں سوار ہوئی ہی تھی جب گھر کے باہر میڈیا کے کچھ لوگ نظر آئے جو اسی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا اریب وارسی نے آپ سے زبردستی شادی کی؟ 1 ماہ کے کانٹریکٹ پر میڈم کومل کو ان کے حق سے محروم کرنے کی سازش کی گئی؟ کیا آپ ابھی بھی انڈر ایج ہیں؟ میڈم چلیں، ڈرائیور نے اجازت چاہی۔ نہیں رکو، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ میں کہاں سے آپ کو انڈر ایج نظر آ رہی ہوں؟ وہ اپنے سراپے پر اور میک اپ کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہی تھی۔ 1 ماہ کے کانٹریکٹ پر زبردستی شادی؟ ہاں ہاں، آپ لگتا ہے ڈرامے بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ جس نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا ہے وہ ڈرامہ نگار تو نہیں؟ زبردستی شادی کے بعد کوئی یوں پروٹوکول اور تیاری کے ساتھ اپنی مرضی سے گھومے پھرے گی؟ تو پھر میڈم کومل کی ڈائیورس ٹرائل میں وہ دیکھیے، آپ کی میڈم کومل ایک کیریئر اورینٹڈ عورت ہیں جنہیں یہ بھول گیا تھا کہ ایک مرد کی ایموشنل نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ اپنی مصروف زندگی میں اگر آپ پارٹیز کر رہی ہیں اور ٹرپس پر جا رہی ہیں تو آپ مہینے میں 1 دفعہ شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اسے کھلا بھی سکتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار اسے ادرک اور الائچی والی چائے اریب کی فیوریٹ ہے بنا کر بھی دے سکتی ہیں، مگر اریب نے پھر بھی انہیں کسی ظلم اور جبر کا نشانہ نہیں بنایا۔ وہ تو ہر ماہ کہیں نہ کہیں ٹرپ پر ہوتی ہیں، پھر کون سی حب سے بھیجا؟ اگر اپنی زندگی کے سکون کے لیے اس نے مجھے چن بھی لیا تو اسے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا۔ پہلی بیوی تھی، ملکہ بن کر رہتی، مگر انہیں جائیداد چاہیے جن پر ان کا اس سب کے بعد حق بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے اریب کو نہ صرف ڈیفیم کیا ہے بلکہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہماری شادی اور ہنی مون کی تصویریں۔ اس فون میں ہزاروں کی تعداد میں تصویریں ہیں جو 1 مہینے میں نہیں کھینچی جا سکتی۔ وہ فون اسکرین تیزی سے آگے پیچھے کرتی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا منہ کھولے سامنے اسکرین پر نظر آتی مینا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت اور پراعتماد لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسکرین پر سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا۔ کبیر کے چہرے کی چمک بھی الگ ہی تھی۔ ادرک اور الائچی والی چائے، وہ بے اختیار ہنسا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ کبیر سے پوچھ رہا تھا۔ کبیر جو پرجوش دکھتا تھا مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے فوراً سے بولنے پر اریب اسے گھور کر رہ گیا۔ عجیب بات ہے، اسے کیا ضرورت تھی یوں میڈیا پر آنے کی؟ لیکن ذہن سارا اس کی کئی باتوں پر تھا۔ کیسے صفائی سے اس کی طرف داری کر رہی تھی۔ ہنی مون، شادی، وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پاگل، وہ بڑبڑایا۔ وہ اپنی بہن کے آگے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابیحہ اس پر بے حد غصہ تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ابیحہ کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تمہیں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، یہ ایک راز تھا جسے تم خود دنیا کے سامنے لائی، اور وہ بھی جھوٹ میں لپیٹ کر۔ کوئی کیا سوچے گا؟ اور پھپھو شاہ کے لیے تمہارا سوچے ہوئی تھی؟ جانتی بھی ہو کتنے فون آئے ہیں مجھے سب کے۔ جب آپ گرفتار ہوئی تو ایک بھی فون نہیں آیا تھا، اور رہی پھپھو تو کبھی شاہ کے لیے مجھے نہیں مانگیں گی۔ جب میں نے انہیں فون کیا تو جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہ فروا کی شادی سر پر ہے، وہ مداخلت کر کے ان کے سسرالیوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گی؟ اب آپ ہی بتائیں، کیا وہ آپ کی رہائی کے بعد بھی واپس آئیں؟ چھوڑو، دفع کرو سب کو، مگر تم مجھے یہ بتاؤ تم کس لیے سب کر رہی ہو؟ میں اس کی حمایت صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ وکٹم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وکٹم ہے بھی تو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ اچھا انسان ہے، اس نے بابا کے ہاسپٹل بلز کیے، آپ کو یہ وجہ نہیں بغیر فائدے کے نہیں کیا۔ مجھے نہیں نظر آیا ابھی تک وہ فائدہ جو اسے مجھ سے مل رہا ہو۔ یا تم اس کے خاندان گھر کی لگژری لائف اسٹائل سے متاثر ہو گئی ہو، یا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔
وہ کچھ بھی نہ بول سکی، فقط اپنی بڑی بہن کو دیکھتی رہی۔ تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ایک 17-18 سالہ لڑکی اور ایک 35 سالہ مرد کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کی ترجیحات مختلف ہوں گی۔ 1 ماہ بعد میں واپس آ جاؤں گی آپی، وہ آہستگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر باپ کے پاس چلی آئی، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سے باتیں کرتی ان کا دل بہلاتی رہی، مگر اس کا دماغ ابیحہ کی باتوں پر تھا۔ یا تم اس کے خاندان گھر کی لگژری لائف اسٹائل سے متاثر ہو گئی ہو، یا تمہیں اس سے محبت ہو گئی۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا رہا یہاں تک کہ وہ وارسی ہاؤس لوٹ آئی۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی جب سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھ قدم ساکت ہونے لگے۔ میں وہ عریب سے مشابہ تھی۔ السلام علیکم، وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتی آگے بڑھی۔ جب ان میں سے ایک ادھیڑ عمر خاتون نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ بڑا ہی بے مروت نکلا یہ عریب، اتنا عرصہ ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اتنی پیاری بہو بھی ہے ہماری، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی۔ عریب کے دادا نے بھی تمہیں دیکھا ٹی وی پر اور حکم دیا، جاؤ بھائی ہماری بہادر بہو سے مل کر آؤ۔ وہ بے اختیار شرمائی، پھر آگے بڑھ کر قدرے بڑی عمر کی خاتون کی طرف آئی، جنہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور گال سہلاتے ہوئے دعا دی۔ یہ فلزہ اور یہ منزہ ہیں، عریب کی چھوٹی بہنیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ معافی چاہتی ہوں، میں جانتی نہیں تھی کہ آپ لوگ آنے والے ہیں، ورنہ میں رک جاتی، میں اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، معافی کی کیا بات ہے؟ کیسی ہیں تمہاری امی؟ گھر والے کیسے ہیں؟ امی کی تو 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ گھر میں میری ایک بہن اور میرے بابا ہوتے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، آمین۔ کیا ہمارا ذکر نہیں کیا کبھی عریب نے؟ وہ بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ کرتے ہیں آنٹی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں، کھانے کا بھی انتظام کرواتی ہوں، یہیں رکیں گے نا فی الحال؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹی، فی الحال یہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھی۔ کومل بھابھی کا تو منہ ہی بن جاتا تھا ہمیں دیکھ کر، فضا سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ لیکن بھائی کے سر سے اس کا بھوت اترا کیسے؟ اب بھی نہ اترے گا؟ دیکھا نہیں کس طرح میرے بچے پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس عورت نے؟ وہ کچن میں خود کک کے ساتھ نگرانی پر کھانا بنواتی رہی۔ عریب بھی جلدی آ گیا تھا، سب سے مل کر اس نے متلاشی نگاہ آفت کی چھوٹی پڑیا کے لیے دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ آنٹی آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ پھر عریب پر نگاہ پڑی جو بڑی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ بھی آ جائیں، اس نے اس کی نگاہوں سے تقریباً گھبرا کر جلدی سے کہا تھا۔ وہ ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اتنی پیاری بہو اتنے عرصے ہم سے چھپا کر کیوں رکھی تم نے؟ سفینہ خاتون اس کے کندھے پر دھپ لگاتی اٹھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر معمول سے زیادہ اعتماد دیکھ اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بڑی خوشی سے ان کو کھانے پیش کر رہی تھی۔ کھانا تو بھائی بہت زبردست تھا، پہلی دفعہ بہو کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا۔ عریب یکدم پہلو بدل کر رہ گیا۔ کومل تو ان کے آنے پر مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی، کھانا بنانا تو بہت دور کی بات تھی، وہ کہہ کر اپنا ہاتھ عریب کی جانب پھیلانے لگی۔ عریب نے اپنے والیٹ سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے۔ وہ یکدم جھیپ سی گئی تھی، کبھی عریب کو دیکھتی تو کبھی عریب کی ماں کو۔ ارے شرما کیوں رہی ہو؟ پہلی دفعہ ملی ہو، حق ہے تمہارا، چلو رکھ لو۔ منہا نے جھجکتے وہ پیسے رکھ لیے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور وہ وقت فوقتاً خود پر اس کی کڑی نظریں محسوس کرتی رہی۔ رات کو کمرے میں پہنچتے ہی وہ غسل خانے میں چلی گئی، نہا کر نکلی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا، مگر اس کے کھلے بال، بکھری لٹیں اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ کیا؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ میڈیا پر کیوں آئی تم؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن وہ کتنا جھوٹ گڑ رہے تھے، انگلیاں چرخاتی بولی۔ تو گڑنے دیتی نا، وہ میرا مسئلہ تھا، وہ ناگواری سے بولا۔ ہاں لیکن عریب وارسی کی بیوی کے طور پر میڈیا ٹاک کرنے کا موقع زندگی میں بار بار نہیں آئے گا، یہی سوچ کر بول گئی، وہ خط زدہ سی کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ جو بالکل سنجیدہ اور ناگوار تاثرات لیے بیٹھا تھا، اس کی بات پر بہت مشکل سے ہنسی روک پایا۔ اور وہ تصویریں کیسی تھی؟ AI سے بنائی تھی۔ چھیپنے انداز میں ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے گھور کر اسے دوبارہ نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ وہ میں بس دیکھنا چاہتی تھی ہمارا کپل ساتھ کیسا لگتا ہے، وضاحت دیتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ حرکتیں چھوڑ دو بچکانا، کہا تو تھا ایڈونچرز ہیں کچھ۔ یہ ہیں ایڈونچرز؟ کہا تھا تمہیں چلی جاؤ، آج امی لوگ بھی آ گئے، اور کیا ضرورت تھی اتنا اچھا بننے کی؟ میں کب بنی اچھا؟ آپ کی فیملی کو رسپیکٹ دینا میرا فرض تھا، وہ صاف گوئی سے بولی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں انہیں کیا جواب دوں گا 1 مہینے بعد؟ وہ چپ سی رہ کر خالی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ اس کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھتے وہ سر جھٹک گیا تھا، مگر وہ کسی قسم کا تعلق نہیں چاہتا تھا۔
ایک 15 سال چھوٹی لڑکی بیوی کے طور پر نہیں، یہ اس کی ترجیحات کبھی نہیں تھی۔ کل کو کرش اور وقتی جذبات ختم ہوں گے تو اسے میں بوڑھا لگنے لگوں گا، وہ خود سے توجیہات پیش کرتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ انہیں میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ اسے اپنے حسن کا بخوبی اندازہ تھا، وہ ہمیشہ سے نگاہوں کا مرکز رہی تھی، تعریفیں اس کے لیے بہت عام تھی، مگر یہ پہلا انسان تھا جو بے نیاز تھا، اس کے حسن سے بھی اور اپنی خوبصورت شخصیت سے بھی۔ 15 دن گزر چکے تھے، ان کے درمیان باتیں بہت ہوتی تھی، وہ اسے دن میں میسج کرتی تو وہ جواب بھی دے دیتا، مگر آج کل اس کا زیادہ تر وقت اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزرتا گیا۔ فلزہ اور منزہ سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ ساتھ بیٹھے تو اتنی باتیں کرتی کہ ایک دوسرے کا سارا کچا چچا آپس میں کھول چکے ہوتے۔ منہا اریب کی ساری معلومات لے چکی تھی، یہاں تک کہ ان کے پورے خاندان کی کہانیاں تک جان گئی تھی۔ اپنے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا رکھا تھا، لیکن بتانے کو اتنا کچھ تھا ہی نہیں، نہ بھرا پڑا خاندان تھا، نہ دوست، اور نہ ان جیسی دلچسپ زندگی جن میں کئی قصے کہانیاں ہوں۔ شام میں کبھی شاپنگ پر تو کبھی کہیں کھانا کھانے نکل جاتے تھے، جبکہ اریب ان کے درمیان بڑھتی دوستی اور بے باک تکلفی سے کوفت کھاتا تھا اور بار بار اسے احساس دلاتا کہ سب کچھ نہ کرے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور یہ سنتے ہی وہ اس کے چہرے کا اترنا محسوس کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ چھوٹی لڑکی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ سوچتا تھا کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب لڑکے لڑکیوں کو سارے جذبات سچے اور ہر محبت دائمی لگتی ہے، لیکن ایسا وہ نہیں سوچتا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک کم عقل اور معصوم لڑکی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کو اپنی دوسری بڑی غلطی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا سچے جذبات کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ تیسرا ہفتہ ختم ہو چکا تھا اور وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب کبیر نے آ کر اسے کسی حدیقہ فاروق کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کا موڈ یکدم بگڑا۔ کیا کام ہے اسے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بتا کر بھی نہیں آئی، فون بھی نہیں کیا، عجیب لڑکی ہے، وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ کبیر اس کی طرف سے کسی ہدایت کا منتظر تھا۔ لے آؤ، مگر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے آ کر کسی میٹنگ کا عندیہ دینا، ورنہ وہ ایسے ہی میرا دماغ چاٹتی رہے گی۔ برے موڈ سے کہتا فائلیں سمیٹنے لگا۔ دفتن اسے منہا کا میسج آیا، 6 بجے تک لازمی گھر پہنچ جائیں۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 5:45 بج رہے تھے۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی، تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ سفید میکسی نما ڈریس میں ملبوس تھی، محسوس ہوتا تھا کہ بڑی توجہ سے تیار کی گئی ہے۔ ہے ڈارلنگ، اس کے پہلے ہی جملے پر وہ لب بھیج گیا۔ دل چاہا وہیں ڈپٹ دے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے اسکینڈل پر، ڈائیورس، پھر اسکینڈل، پھر دوسری بیوی کا وائرل ہونا، اور فائنلی ہمارا ماسٹر مائنڈ اریب وارسی بھی ہیرو بن گیا۔ دوسری بیوی کا وائرل؟ کیا وہ گفتگو وائرل ہوئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ باہر وہ پھول اور کیک لیے اندر آ رہی تھی۔ اریب کو یاد تھا یا نہیں، مگر اسے جو ہی پتہ چلا اس کی سالگرہ ہے، اس نے فوراً سرپرائز پلان کر لیے، مگر وہ جانتی تھی وہ شاید ایسی چیزیں کرتا ہی نہ ہو، اس کے لیے وقت ہی نہ ہو، مگر اس کا دن اچھا کرنے کے لیے وہ خود ہی وہاں چلی آئی۔ کبیر جو اپنے کیبن میں تھا اسے دیکھ فوراً باہر آیا۔ وہ اس طرف پڑھ رہی تھی جہاں اریب کا کیبن تھا۔ ابھی وہ اندر بڑھ ہی رہی تھی جب ایک جملے نے اس کے قدم روک لیے۔ ویسے میں جانتی تھی اتنی پرفیکٹ پلاننگ تم ہی کر سکتے ہو۔ لوئر مڈل کلاس لڑکی کو ہائر کر کے زندگی کے مسئلے بھی حل کر لیے، اپنی جائیداد بھی بچا لی۔ کیا وہ چھوٹی لڑکی جانتی بھی ہے تم نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام پر ٹرانسفر کر کے اپنے اثاثے چھپا کر کتنی چالاکی سے اپنا کام کیا اور اس کومل سے بھی جان چھڑوا لی؟ سو پراؤڈ آف یو ڈارلنگ۔ ویسے تمہاری دوسرے ڈائیورس پیپرز بھی میں نے دیکھے، منہا نام ہے نا اس کا؟ ڈارلنگ، اور وہ طلاق کے کاغذات تک تیار کروا چکا ہے۔ وہ یکدم بے چین ہوئی، دل ڈوب سا گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے اپنی جائیداد اس لڑکی کے نام کر کے اپنے اثاثے چھپائے؟ ہم ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے ہیں مائی لو۔ تمہیں کیا لگا تم اپنی بیوی کے لیے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دو گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گی؟ وہ ہنس دی۔ منہا کا ننھا سا دل بری طرح ٹوٹا۔ وہ یکدم گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی اور تعصب بھری نم نگاہوں سے اسے دیکھتی آگے میز تک آئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے تاثرات پر چونکا تھا تو کیا اس نے سن لیا؟ اور کہیں وہ غلط؟ خیر جو بھی سمجھے، اچھا ہے، خود ہی دور ہو جائے گی۔ ہے اس لڑکی کی طرف دیکھ، منہا نے بے نیازی سے کہا اور پھر جھک کر اریب کا گال چوما۔ اریب کا دل جہاں بری طرح دھڑکا تھا وہیں منہا کی آنکھوں کو دیکھتے وہ یکدم بے چین ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ پھول اس کے سامنے رکھتے، کیک کا چھوٹا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نمی اور سرخی صاف ظاہر تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ بمشکل آنسو روکے ہوئے ہے۔ میں چلتی ہوں اب، امید ہے ڈسٹرب نہیں ہوئی آپ کی میٹنگ؟
نرمی اور مسکراتے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ باہر آئی تو کار تیار کھڑی تھی مگر اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور کہہ دیا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا اس کے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ ڈرائیور اس کی ہدایت پر عمل کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاؤ انوسینٹ! تمہیں برتھ ڈے سرپرائز دینے آئی تھی، وہ طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ تم نے کہا تھا تم کسی کیس کو ڈسکس کرنے آئی ہو۔ کیا کیس ہے؟ جلدی کام کی بات کرو، مجھے گھر جانا ہے، بوجھل انداز میں کہتے اس نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ نکل کر گئی تھی۔ اور وہ میں وسطی والے کیس کی فائلیں نکالتے کہہ رہی تھی مگر چاہ کر بھی وہ دھیان اس کی باتوں پر نہیں لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فقط منہ کی وہ آخری نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ حدیقہ کے جانے ہی وہ کیک اور پھول اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا جب شیشے میں اپنے عکس پر اس کی نگاہ پڑی۔ گال پر گلابی لپسٹک کا نشان تھا۔ اس نے نرمی سے رگڑ کر اسے صاف کیا۔ دل گداس ہوا تھا مگر اس کی آخری نگاہ یاد آئی۔ اس نے قدم تیز کر دیے۔ گھر پہنچا تو وہ نظر نہ آئی۔ گھر میں اس کی بہنیں اسے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ بہو کدھر ہے؟ سفینہ خاتون نے اس سے پوچھا۔ وہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہوگی، میں مصروف تھا تو پوچھ نہیں سکا مگر وہ بیمار ہیں تو جاتی رہتی ہے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آیا جو بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ سامنے پلنگ پر تحفوں کا ڈھیر تھا مگر وہ آخری نگاہ اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر بیڈ پر رکھے تحفے کھولنے لگا جن میں خوبصورت پینٹنگ تھی۔ اس کا اپنا چہرہ پینٹنگ کیا گیا تھا، وہ شرٹس، ایک خوبصورت اور قیمتی گھڑی۔ گو کہ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے اپنے پیسے سے کیا گیا ہے مگر یہ احساس نیا تھا کہ اس کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا تھا۔ شروع کے 2 سال وہ دونوں اس کی سالگرہ پر ڈنر کرنے جاتے تھے مگر یہ سجاوٹ، یہ ڈھیروں تحفے، یہ پھولوں کے گلدستے، یہ سب تو وہ کرتا آیا تھا۔ اس کے تو سالگرہ بھی کومل بھول جایا کرتی تھی اور وہ خود بھی ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا مگر آج یہ سب دیکھ کر انہوں کا احساس ہوا تھا۔ چاہے جانے کا احساس کتنا انوکھا اور دل چھو لینے والا ہوتا ہے، اسے آج کل احساس ہونے لگا تھا مگر وہ اس احساس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج طبیعت بیکل ہو رہی تھی، دل پر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا تھا۔ شام گزرتی گئی اور وہ انتظار کرتا رہا۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ رات ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ نہ آئی۔ خوبصورت تحفے اور سرپرائز کے لیے شکریہ، وہ میسج بھیج کر انتظار کرتا رہا کہ کوئی جواب آئے مگر میسج ڈیلیور نہ ہوا۔ جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی۔ اس رات وہ بڑی مشکل سے سویا تھا، خود کو سمجھاتے بہلانے کے ویسے بھی اسے جانا ہی تھا، ویسے بھی یہ کوئی اصلی رشتہ نہیں تھا، ویسے بھی اسے منہا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ ساری توجیحات غلط ثابت ہونے والی ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے پر کاؤچ کو خالی پایا تو عجیب خالی پن کا احساس دل میں اترا۔ وہ مسکراتی آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی تھیں، ناشتے کے نئے مینیو پیش نہیں کر رہی تھیں، جلدی آنے کی تاکید نہیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ جانتی تھی وہ اپنے وقت پر ہی آتا تھا۔ آپ ہمیں باہر لے جائیں گے فلزا منزا اور مجھے؟ کہاں باہر؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کہیں بھی گھمانے یا کھانے کھلانے؟ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس نے نکلنے سے قبل اسے فون کیا تھا مگر اس کا فون بند تھا۔ تم نے بہو کی خبر لی؟ ہم بھی آج واپس جا رہے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا اسے ساتھ لے کر جائیں گے، کچھ دن وہاں ہمارے ساتھ رہ لے گی، سفینہ خاتون کہہ رہی تھی اور اس نے چھوٹا بہانہ بنا کر ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ جلد لے آئے گا۔ وہ بے دلی سے سر ہلا گئی تھی مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں کو وہ لڑکی پسند تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ میں کورٹ میں اہم کیس چل رہا تھا، ٹرائل شروع ہو چکا تھا اور اس چکر میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ کبھی اس کا فون ٹرائی کرتا مگر کوئی جواب، کوئی میسج اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کبھی دل چاہا کبیر کو بھیج کر اسے بلائے مگر وہ اپنے خیال کو خود ہی جھٹک دیتا۔ چلی گئی ہے خود سے تو جانے دو، اریب کیوں واپس بلانا، ایسے ویسے بھی چلے جانا تھا۔ مگر رات، گھر کی واپسی اور اس کی معصوم اور پر رونق موجودگی سے خالی کمرہ اسے برا لگتا تھا۔ وہ اور کومل تو ویسے بھی کافی عرصے سے ایک کمرے میں نہیں تھے مگر 3 ہفتوں میں اس کی موجودگی، اس کے سوالات اور جگہ جگہ اس کی موجودگی کا احساس اسے عاری کر گیا تھا۔ اسے لگا کچھ دن میں وہ نارمل ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ اور اس کی گہری چپ خالی آنکھیں ابیحہ کو ہال اٹھتے تھے اس کے بے رونق چہرے کو دیکھ کر۔ وہ جس دن لوٹی اس رات خوب روئی، جانے کیوں اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی تو اسے بھی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی حدیں پھلانگ کر اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ روز اول سے وہ ایک معاہدہ ہی تھا۔ پھر کیسے گلے اور کیسی تکلیف، لیکن طلاق کے تیار کاغذات کا سن کر وہ تڑپ اٹھتی۔ نام کا ہی صحیح اس کے وجود کے جڑا حوالہ اسے ان چند دنوں میں ہی اپنی زندگی کے جتنا عزیز ہو چکا تھا۔ وہ خوف زدہ سی اسے 1 مہینے کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اسے طلاق بھجوا دے، اور وہ دن آ گیا۔ اس روز وہ صبح سے ہی بے چین سی گھر میں گھومتی رہی۔
کالج کی چھٹیاں بہت ہو گئی ہیں، تم کل سے کالج جانا شروع کرو۔ کتنا سمجھدار ہو، اس فیز سے نکلو۔ مجھے بھی آفس سے کالز آ رہی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جوائن کروں یا نہیں۔ کر لیں آپ ہی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر تم خود کو کب تک ایسے رکھو گی؟ میں جانتی ہوں تم حساس ہو، چیزیں جلدی تمہارے اوپر اثر کر جاتی ہیں، مگر وہ تم سے کتنا بڑا ہے، تم بچی ہو ابھی، اور کیا پتہ وہ تمہاری توقعات پر پورا ہی نہ اترا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن گزر کر رات میں تبدیل ہو چکا تو اس کا دل ہلکا ہوا۔ طلاق کے کاغذات نہیں آئے، اس نے دل میں دعا کی کہ کبھی نہ آئے۔ دوسری طرف وہ آدھی رات کو اپنے سامنے پڑے ان کاغذات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوت ہو۔ نگاہیں کاؤچ پر گئیں، خالی کاؤچ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ ہاتھ بے اختیار گال پر گیا جہاں آخری دفعہ اس نے اپنے میٹھے لمس کی چھاپ چھوڑی۔ سینہ دہک اٹھا، بے چینی ہر دن بڑھتی جا رہی تھی، ایک خالی پن کا احساس اس کے اندر ہلکورے لیتا رہا۔ صبح وہ اٹھتا تو دل بوجھل رہتا۔ وہ جو اپنی ذات میں بہت مضبوط اور مستحکم تھا، جو سر کے جھٹکنے پر ہر خیال دل و دماغ سے مٹا دینے پر قادر تھا، آج کل بے بسی سے اپنی سوچوں اور دل کی بے چینی کا رخ بار بار اس چھٹاک بھر کی لڑکی پر پہرے ڈالتے دیکھتا تو خود پر خفا ہو جاتا۔ سر، وہ کاغذات مینا کے گھر بھجوا دوں؟ کبیر کے صبح صبح کیے سوال نے اسے بھڑکا دیا۔ تمہیں کیا جلدی ہے؟ کل کیا تم سے نہیں تھا جب کہوں گا لے جانا؟ کہا میں نے ابھی، اور اسے چاہیے ہوں گے تو خود آ جائے گی۔ وہ کبیر خاطر سخت نگاہیں اس پر ڈالتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ زوردار انداز میں بند کر دیا۔ کبیر ایک دم لب بھیجتا سر جھکا گیا، اور یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینوں میں اس نے دن میں 10 دفعہ اپنے ملازموں کو جھڑکا تو 50 دفعہ کبیر کو اپنے چڑچڑے پن سے کاٹ کھایا۔ کبیر جانتا تھا وجہ کیا ہے، مگر ڈھیٹتا اس کے سامنے کہہ دیا تو مزید تب جائے گا۔ تبھی اس نے خود سے ہی مینا کے گھر جانے کا سوچا اور اگلے ہی روز اسے بتائے بغیر مینا کے گھر جا پہنچا۔ وہ اسے یوں گیٹ پر کھڑا دیکھ بری طرح گھبرائی۔ اس کے دونوں ہاتھ دیکھے جو کسی بھی کاغذ سے خالی تھے۔ آپ کو سر نے بلایا ہے۔ کیوں؟ طلاق کے کاغذات تمہارے ہاتھ بھجوا دیتے؟ کپکپاتے لہجے میں کہا تو پیچھے کھڑی ابیہا فکر مندی سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات وہ کیوں بھیجیں گے؟ تو میں کیوں لینے آؤں؟ وہ اس لیے نہیں بلا رہے، طلاق دینی ہوتی تو 1 مہینے پہلے کانٹریکٹ ختم ہوا تھا تب دے دیتے۔ تو کیا کہہ کر بھیجا ہے انہوں نے؟ فون بند ہے آپ کا، کہہ رہے تھے بابا کی عیادت ہو گئی ہو تو واپس آ جائیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ پیچھے سے ابیہا نے سوال کیا تو مینا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ مصروفیت ختم ہو جائے تو ان سے کہنا آ جائیں، بابا سے بھی مل لیں اور اپنی بیوی کو بھی لے جائیں، سنجیدگی سے کہا اور مینا کو حکم دیا کہ وہ اندر جائے۔ کبیر اتنا سا منہ لیے واپس لوٹ گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ وہ تمہیں خود لینے آئے، اگر اسے تمہیں طلاق نہیں دینی ہے تو خود کو اچھا شوہر ہی ثابت کر دے، آ جائے ہمارے گھر۔ لیکن آپ ہی، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے، بچی ہو تم، اپنے سارے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ اسے خاموش کروا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ میں آج کسی کام سے اسپتال گیا تھا تو مجھے وہاں منہا ملی۔ کبیر نے یوں ہی سرسری انداز اپنایا۔ اریب نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اچھا، کیسی تھی؟ انداز کو نارمل رکھا مگر آنکھیں بےتاب تھیں۔ بیمار تھی، یہ سننا تھا کہ اس نے فائل ایک طرف رکھ دی اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل یک دم فکر مند ہوا۔ بیمار تھی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بہت کمزور لگ رہی تھی، ابیہا نے بتایا کچھ ہفتوں سے بیمار ہے اور اسی سلسلے میں اسے چیک اپ کے لیے لائی ہیں۔ اور اس نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، وہ خوفزدہ لگ رہی تھی، چھپ رہی تھیں اور میرے ہاتھوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی اسلحہ لیے ان کے پاس گیا ہوں۔ دراصل اسے لگا شاید میں طلاق کے کاغذات لے کر ان کے پاس گیا ہوں، اس لیے خوفزدہ تھی۔ کبیر کو اس کی آنکھوں کا خوف یاد آیا اور پھر اس نے اریب کی بے چینی کو بڑھتے دیکھا۔ وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا، دھیان بھٹکا ہی رہا، فون اٹھاتا رکھ دیتا، فائل اٹھاتا پھر رکھ دیتا۔ آخرکار شام سے پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ کبیر مسکرایا۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کے گھر کے باہر موجود تھا۔ دروازہ کھلتے سامنے ابیہا کو کھڑے پایا۔ ابیہا نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ مینا کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اپنی شخصیت، روب، دبدبہ، آنا سب بھلائے وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابیہا نے اثبات میں سر ہلاتے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اندر بڑھ گیا۔ گیٹ پر ہاتھ رکھے تو فوراً وہ کھل گیا۔ وہ اندر قدم رکھتے سامنے ہی اسے پلنگ پر لیٹے دیکھ چکا تھا۔ پہلی نظر اس پر پڑی ہی تھی کہ اس کی دھڑکن کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی۔ رگ و جاں میں ایک عجیب سے سکون تیرنے لگا۔ وہ دوسری طرف اس کو دیکھ کر بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ یک ٹک پلکیں جھپکائے بغیر جسے پلکیں جھپکنے پر یہ عکس کہیں کھو جائے گا۔ وہ سارے شکوے ساری آنا بھولے بے اختیار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف پڑھی۔ کیسی ہو تم؟
اس کی بےتاب نگاہیں اس کے دل نشین چہرے پر بھٹک رہی تھی، جیسے جانے کتنے عرصے سے وہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو۔ دوسری طرف مینا کا بھی یہی حال تھا۔ ٹھیک ہو، اس نے لب چباتے سر جھکایا تو آنسو بہنے لگے۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھے سے آنسو پوچھ لیے۔ نگاہیں اس کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھیں، مگر خود پر قابو پاتے اس نے نظریں پھیر لیں۔ تیار ہو جاؤ، ہم گھر چل رہے ہیں، میں تمہاری بہن سے بات کر رہا ہوں، کہہ کر وہ وہاں سے نکلا ہی تھا کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر تشکرانہ انداز میں روتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی اور ابیحہ باپ کو آگاہ کر رہی تھی۔ ساری صورتحال اپنے خیالات اور فیصلے سے عریب نے بھی کافی دیر ان سے باتیں کر کے انہیں تسلی دی، اور جب ابیحہ کو یقین ہو گیا کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں اطمینان اور سکون اتر گیا ہے تو اس نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ مینا خوش تھی، بہت زیادہ خوش، اور ابیحہ کے لیے پریشان ہونے کے لیے مزید کچھ نہیں رہا۔ اب عمر کا فرق بھلا دینے میں بھی بھلائی تھی، کیونکہ پچھلے 2 مہینے میں اس نے صرف مینا کو چھپ چھپ کر روتے ہی دیکھا تھا۔ میرے پاس وجہ تھی نہ آنے کی، آپ کے پاس نہیں تھی۔ آپ کو آنا تھا، وہ صفائی دے رہی تھی، چمکتی آنکھوں سے دمکتے چہرے سے، اور بار بار گھبرا بھی جاتی کہ عریب کی نگاہوں کا والہانہ پن ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ فون تو آن کر سکتی تھی تم، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے واپس اس کمرے میں پا کر وہ مکمل سکون میں آ چکا تھا۔ کیوں کرتی؟ فون پر بھی آپ مجھے چھوڑ سکتے تھے۔ نہیں چھوڑ سکا نا، بہت کوشش کی، بعد میں تمہیں میں نہیں چھوڑ سکا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب بٹھا چکا تھا۔ کیوں چلی گئی تھی تم ایسے بغیر بتائے؟ جانتی ہوں میں کتنا بے چین تھا۔ وہ اس کی تھوڑی اٹھائے شکایت کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے اپنی بےتابی کا حال بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے رخ مینا کو سر جھکانے پر مجبور کر گئے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گہرے نیلے جوڑے میں دل سے تیار ہوئی وہ اس کے دل میں اتر ہی جا رہی تھی۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور مت جانا، تمہارا یہ وجود، یہ آنکھیں، آواز، لہجہ، ان کی چھاپ بہت گہری ہے، پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے لگا کچھ دن اور دور رہتی تو میں اندر ہی اندر خود کو ختم کر لیتا۔ ایسا ہے تو پھر آ جائیے۔ آ جاتے؟ وہ اٹھلائی تھی۔ عریب وارسی اس کی چاہت میں مبتلا ہو چکا تھا، یہ خیال اسے 7ویں آسمان پر پہنچا چکا تھا۔ اب تو آ گیا، اب نہ تم کہیں جا سکتی ہو نہ میں کہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کی نگاہیں اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے مینا کو دیکھا تو وہ شرما کر دھیما سا مسکرائی۔ عریب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پہلے اسے سینے سے لگایا اور پھر بہت نرمی سے اس کے نازک ہونٹوں پر قبضہ جماتے وہ اس کی زندگی بخش لمس سے سیراب ہونے لگا۔ مینا کا وجود کسی مہکے پھول کی طرح اس کے حصار میں اپنی خوشبو لٹا رہا تھا۔ اس خوبصورت ملن پر زندگی عریب فارسی کے امتحان کے اختتام پر اسے مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ مینا محبت کی جیت میں سرشار ہو رہی تھی۔